کسی گھر میں لڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا تو کان لگا کے نہ سنا کرو, بولے چلتا ہے. لوگ سنتے ہیں اور یہ مفتی صاحب لڑ رہے ہیں. لوگ کسی مولوی کو دیکھ لینا, یہ کوئی, میں نے ایک دفعہ جمعے کا بیان کیا حسن سلوک پر, اور گھر جا کے میرا جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا یار ابھی حسن سلوک پر بیان کر کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو سب چلتا ہے مارکیٹ میں, تو اس نے ان چیزوں کو زیادہ نہیں بنایا کرو ایشو. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی عاشروہن بالمعروف, بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ, اور اگر کچھ خامیاں ہیں تو اللہ نے بتا دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور چھوڑنے کا خیال آ رہا ہے تو ہم تمہیں خوشخبری دے دیں, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں رکھ دیتا ہے. اس کو برداشت کرنے سے گناہ معاف ہوں گے, درجات بلند ہوں گے, ممکن ہے اس سے نیک صالح اولاد مل جائے. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے اور انہوں نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا. ہمیں اپنا قصہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں نے ارادہ کر لیا بھائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی, چھوڑتا ہوں میں. تو کہہ رہے میں نے جب ارادہ کیا تو میرے استاذ جو ان کے بھی جو استاذ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی قرآن کی کہ بھائی برداشت کر لو, ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر رکھ دے. تو ان کے 2 بچے آئے کھیلتے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ وہ خیر ہے. ٹھیک ہے, اتنے اچھے اچھے بچے اللہ نے مجھے, اور ان کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں, مفتی بن گئے, بڑے عالم بن گئے, بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ. تو کہہ رہے ہیں یار برداشت کیا تھا, اتنے زبردست بچے مل گئے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ نے بیان کیا, لیکن اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے, اصل تو یہی ہے کہ برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو, ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں اسی جو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہوں گی. لیکن یاد رکھو اگر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو پھر قرآن نے آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں کہا کہ دونوں خاندان بٹھا کے, دونوں طرف کے لوگ بٹھا کے معاملے کو سلجھائیں. اگر دونوں میاں بیوی چاہیں گے جوڑ پیدا کرنا تو اللہ دونوں خاندانوں کے ذریعے ان میں جوڑ پیدا کر دے گا, غلط فہمی دور ہو جائیں گے. اور اگر پھر بھی دور نہیں ہوتی غلط فہمی اور پھر بھی مار دھاڑ لڑائی گالی گلوچ نہیں قابو میں آ رہا تو پھر طلاق دینا واجب ہے. یاد رکھو اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک قانون بنا دیا نہیں کرنا, یہ ہونی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہندوؤں میں ہے کہ ہونی نہیں ہے, مسلمانوں میں ہے امساکم بمعروف, محبت سے رہو. نہیں ہو سکتا تو ایسے موقع پہ طلاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں طلاق واجب بن جاتی ہے. نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے, کیونکہ اس کا بھی فائدہ ہے عورت کا اور مرد کا بھی فائدہ. ورنہ اگر نہیں ہونا تو ایسے کیسز آتے ہیں کہ لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں, شوہر کا غصہ, اور پھر مرد پاگل ہو جاتا ہے, برین ہیمریج, برداشت کرتے رہے, بیوی کو ایک دن دھماکے سے پھٹ گئے. ٹھیک ہے نا, بیوی الٹی سیدھی سناتی رہتی ہے, الٹی بد زبان ہے, وہ برداشت کر کے نا کیا ہو گیا, ایک دھماکہ, وہ بیوی بیوہ ہو گئی. بہتر نہیں تھا کہ بھائی بیوہ ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دیتے, وہ کہیں اور نکاح کر لیتی اور تم بھی کہیں شادی کر کے شاید کچھ دیر بعد پھٹتے. ٹھیک ہے نا, جلدی پھٹ گئے. پھٹنا تو پھر بھی